بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف حمد اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے آج کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ داخل ہو، بیوت، گھر میں، نبیین، اللہ کے نبی کے گھر میں، نبی کے گھر میں مت جاؤ، الا، یہاں تک کہ ایؤذن، اجازت لے لو ان سے، لکم الی طعام، کھانے کی اجازت. یہاں پر معاشرے کے اندر معاشرے کے ادب سکھائے جا رہے ہیں. گھر کے اندر کس طریقے سے داخل ہونا ہے، کب داخل ہونا ہے، اگر کسی نے دعوت دیا ہے تو دعوت کو میں کس وقت جانا ہے اور کس وقت اٹھ کر کے آ جانا ہے. گھر کے اندر کوئی خواتین ہیں تو ان سے کس طریقے سے بات کرنا ہے، ان کے سے بات کی اجازت ہے، لیکن کس طریقے سے بات کی جائے گی. کوئی چیز لینا دینا کرنا ہے تو کس طریقے سے لیا اور دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، یعنی تہذیب سکھائی جا رہی ہے، آداب سکھائے جا رہے ہیں اور اسے بھی ایمان کا حصہ بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی تمہارے لیے یہ کرنا. جہاں پہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو کے بعد جو اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہیں، اسی انداز میں یہ احکام اللہ رب العزت نازل کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی جینے کا ہر چیز، کہ ہماری آواز کیسی ہونا چاہیے، جو سورہ لقمان میں ہم پڑھ کر کے آئے، ہماری چال کیسی ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کیسی ہونا چاہیے. یہاں تک کہ گھر کسی کے اندر جا رہے ہیں تو گھر جانے سے پہلے، کسی کے گھر جانے سے پہلے ہم اس کے گھر میں اجازت لیں گے، اور اجازت لینے کا بھی انداز سکھایا گیا کہ کیسا تمہارا انداز ہونا چاہیے اجازت لینے کا. اور جب گھر کے اندر داخل ہو تو خواتین سے کس طریقے سے مخاطب ہوا جائے گا، کس طریقے سے، اور دعوت میں کس طریقے سے جائیں گے، کب اٹھ کر کے آئیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارا رب ہمیں اس کلام مقدس کے اندر سکھاتا ہے. یہ بات اصل میں ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے جب آپ کا نکاح ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ نکاح آسمان پر ہوا، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ آپ کا نکاح ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، بخاری کی روایت ہے، اور جو ہے لوگوں کو کھانے پہ بلایا، دعوت پہ بلایا، اور زید انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جا کر کے لوگوں کو دعوت دے دیں. تو حضرت انس بن مالک نے لوگوں کو دعوت دیا، لوگ آنا شروع ہوئے، صحابہ اکرام آنا شروع ہوئے، اور بھی دوسرے لوگ ہوں گے آنا شروع ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی بنوائی تھی، لوگوں نے تعاون کیا، کھایا، اور کھانے کے بعد جانا شروع کر دیے. لوگ آتے جا رہے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لوگ آتے جا رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، اب سبھی لوگ آ چکے ہیں، مطلب جن کو بھی دعوت دی گئی تھی سب آ چکے ہیں، سب چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اٹھا لو، یعنی جو بھی کھانے کا سامان لگایا گیا تھا، دسترخوان وغیرہ، اسے اٹھانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. لیکن اس کے باوجود بھی 3 حضرات جو تھے وہ آپس میں بات میں مشغول تھے، اور وہ لوگ نہیں گئے، اور وہ لوگ باتوں میں مشغول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کہنے سے شرمائے،
اور یہ ہمارے ہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے گھر میں کوئی دعوت دیتا ہے تو پہلے سے کبھی جا کر کے بیٹھ گئے، ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. کھانے کی دعوت جیسے اگزامپل کے طور پہ عشاء کے بعد ہے تو مغرب سے چلے گئے. ہاں اگر اس نے بلایا مغرب سے تو بات الگ ہے. اب عشاء میں ہے اور اس کے بعد کھانا ہو گیا اور پھر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کرنے میں یہ بھول گئے کہ وہ گھر کے جو لوگ ہیں ان کی کوئی دوسری مصروفیت بھی ہوگی، ان کی کوئی دوسری ضرورتیں بھی ہوگی، ان کے دوسرے بھی کام ہوں گے. لیکن ہم اور وہ آپ میزبان ہیں اس لیے مہمان ہیں اس لیے میزبان کچھ کہنے میں شرمندہ ہو رہا ہے کہ میرا گھر ہے، یہ مہمان آ کر کے بیٹھا، میں اس سے کیسے کہوں کہ اٹھ کے تم چلے جاؤ. تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا کیسے اور خود ان کے کہنے، کیونکہ وہ نہیں کہیں گے اور آپ کو خود اٹھ کر کے آ جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے کہ انہیں میں کیسے کہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے اور وہاں جا کے کہا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ، کہ سلامتی ہو تم پر اے میرے اہل بیت اور رحمت ہو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جواب دیا اور کہا کہ آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت اور برکت کی آپ نے دعا دی، برکت کی دعا دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری ازواج کے ہاں بھی، دوسری بیویوں کے ہاں بھی گئے اور وہاں جا کر کے بھی اسی طریقے سے سلام کیا اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی آپس میں بات ہوئی. بعد میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ واپس لوٹ کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر زینب بنت جہش کے جب حجرے کے اندر، یعنی جس گھر میں دعوت دی گئی تھی اس گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو ایک حجاب لگا دیا گیا، مطلب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور جیسی ہی وحی نازل ہوئی ویسی ایک پردہ لگا دیا گیا. اس لیے اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، اس آیت کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے. فوراً حجاب لگ گیا، یعنی جیسی حکم نازل ہوا حجاب کا ویسے ہی حجاب لگا دیا گیا اور وہ احکام بھی بتا دیے گئے جس احکام میں کوتاہی نظر آ رہی تھی، یعنی تربیت کی گئی صحابہ کرام کی. آئے دیکھتے اس طرح ہے، اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دے دی جائے. یعنی گھر میں داخل کب ہوگے؟ جب اجازت دے دی جائے گی، اجازت مل جائے گی تب تم داخل ہوا کرو کھانے کے لیے اگر اجازت دی گئی ہے. نہ کہ یہ کھانا پہنے کا انتظار کرنے کے لیے تم بیٹھ جاؤ، مطلب کھانا لگنے کے پہلے سے ہی تم نہ آ جاؤ یا کھانا بننے کے انتظار میں تم پہلے سے نہ بیٹھے رہو. اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، یعنی جس وقت دعوت دی گئی ہے اس وقت میں داخل ہو، پہلے سے کھانا بننے کے انتظار میں آ کر کے نہیں بیٹھنا ہے. پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، کھانا کھا لیے اب تمہارا کام ختم ہو گیا، جس مقصد سے بلایا گیا تھا مقصد پورا ہو گیا. اب اپنے وقت کی بھی حفاظت کرنا ہے اور دوسرے کے وقت کی بھی حفاظت کرنا ہے. وقت کی حفاظت آپ دیکھیں اسلام کس طریقے سے سکھاتا ہے. وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا تو وہاں پہ 5 سوال کا جواب دیے بغیر کوئی اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا، اور اس میں سب سے زیادہ سوال جو ہے وہ وقت کا ہی ہوگا. عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، جو علم تھا اس پہ کیا عمل کیا وغیرہ. تو پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، کھانا کھا لیے، جو جس مقصد سے آئے تھے وہ ہو گیا، اب وہاں سے تم چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگے رہو، یعنی نہ جا کر کے آپس کی باتوں میں نہ لگے ہو. بلا شبہ تمہارا یہ رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، سو وہ تم سے شرماتے ہیں. اللہ نے وہی نازل کیا کہ نبی نہیں بول پا رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے نازل کر دیا ہے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. یہ حق ہے کہ یہ تہذیب ہونا چاہیے گھر میں آنے کی اور جانے کی. یہاں تک تو آنے اور جانے کے تعلق سے تھا. اور جب تم ان ازواج یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے سے کوئی چیز مانگو، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، یعنی کسی بھی غیر محرم خاتون سے جب ہم کسی چیز کو مانگیں گے، یہاں پہ صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم ان کی بیویوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ پردے کا حکم آیا. یہ وہ حکم میں سے ہے جو حضرت عمر فاروق نے جس چیز کا اظہار کیا تھا ان چیزوں میں سے یہ حکم بھی ہے. جیسے جب طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں. تو اللہ یہ آپ نے اپنا اظہار پیش کیا، اپنا منشا یا اپنی خواہش پیش کی، اور اللہ رب العزت نے اس خواہش کو
حکم بنا دیا، اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی، سورہ بقرہ آیت نمبر 125، اور جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو جائے نماز یعنی جگہ نماز کی جگہ بنا لو۔ اسی طریقے سے یہ بھی تھا کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو آپ یہ کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امہات المومنین پر ہماری نظر نہ پڑے، امہات المومنین کے چہرے پر ہماری نظر نہ پڑے، اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ پردے کے پیچھے سے کہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آپ کی منشا تھی جو سورہ تحریم کے آیت نمبر 5 میں ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو یہ آیت صاف طور پہ یہ بتا رہی ہے کہ پردہ تو اصل میں چہرے کا ہی ہے، باقی چیز تو ڈھکی ہی رہتی ہے، چہرہ ہی تو کھلا ہوا تھا اس وقت، اس چیز کو بھی اللہ کے نبی نے حکم دے دیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں، جو حدیث میں نے آپ کو ابھی بتایا، انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم گھر کے اندر داخل ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی فوراً پردہ لگ گیا، یعنی میں پردے کے پیچھے ہو گیا اور زینب بنت جہش جو تھی وہ پردے کے اس طرف تھی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ چہرے کا ہی پردہ ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4793 جو میں نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے دعوت دی گئی تھی اور لوگ حاضر ہوئے تھے۔ تو یہ آیت حجاب ہے، اور یہ بات تمہارے دلوں اور اچھا یہ پردہ کیوں لگایا گیا؟ جبکہ جو لوگ تھے وہ بہت ایسے لوگ تھے جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے کسوٹی بنا دیا کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا، ان کے جیسے ان کے عمل کو اللہ نے کسوٹی بنا دیا کہ ان کے جیسا عمل کرو گے تو تمہارا عمل قبول ہوگا، ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے اور ہماری نظریں پاک ہے اور اس وجہ سے ہم چہرہ کھلا ہوا رکھتے ہیں، تو کیا ان سے زیادہ دل پاک ہے؟ یہ صحابہ کرام سے، امہات المومنین سے زیادہ ہم لوگ پاک ہو جائیں گے؟ تو یہ دل کی پاکی کو رکھنے کے لیے یا دل کو پاک کرنے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ کیوں کرنا ہے پردے کا حکم کیوں ہے؟ اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ بات تمہارے دلوں سے کون مراد ہے؟ امہات المومنین اور اب آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب، اور ان کے دلوں یعنی صحابہ کرام، اور ان کے بعد اب جو بھی قیامت تک آنے والے ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ تو شیطان کیونکہ ہماری نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان ہمارے خون جس طریقے سے دوڑتا ہے اس طریقے سے شیطان ہمارے جسم کے اندر دوڑتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ ہمیں وسوسہ دے، وہ ہمیں کچھ اور خیالات ڈالے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے جو ملنے کے لیے آیا ہے وہ مومن نہ ہو، یا آپ جس سے مل رہے ہیں وہ مومن نہ ہو۔ تو اس وقت میں بھی ایسے فتنے سے اور ایسے فتنے کے جو ہے نا بدنامی کے جو راستے ہیں وہ سارے راستوں کو اسلام نے ختم کر دیا کہ ایک تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، اور آؤ گے بھی تو پردے سے بات کرو گے، یعنی کوئی اگر بعد میں کوئی بات بنانا بھی چاہے تو وہ بات بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ یہاں پہ حجاب کا حکم ہے۔ تو یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو یعنی تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز کہ تم اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد تم اس کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امہات المومنین میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نکاح نہیں کیا۔ تو امہات المومنین کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے، اور یہ آپ کا اعزاز اور اکرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے کسی سے بھی نکاح کی اجازت ختم کر دی۔ بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل کے بارے میں سوچتا ہے، کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تو یہ گناہ جو ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں ایک تو صغیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، تو یہ اس کے طرف اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اگر تم عظیمہ کہا اللہ رب العزت نے،
اگر تم کوئی آیت نمبر 54، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جو بھی چیز ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر ہے یا ہم چھپاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو خوب جانتا ہے کہ یہ چہرے کا پردہ ہے اور آنکھ کا پردہ ہے اور ہماری نیت صاف ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہمارا رب بہت بہتر جاننے والا ہے۔ اس کے جو احکام ہیں بس اس احکام پر ہم عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب جیسے اس آیت میں یہ کہا کہ حجاب ہوگا، پردہ ہوگا سامنے، اور اس پردے سے تمہیں کوئی چیز لینا اور دینا ہے اور بات کرنا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر محرم عورت سے بات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اجازت کے ساتھ شریعت بتا دی گئی، طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے بات کرو گے، یعنی حجاب سے، پردے کے پیچھے سے بات کرو گے، جو بھی لینا دینا ہے وہ پردے سے لینا دینا کرو گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب کن کن سے پردہ؟ کیا سبھی مرد سبھی عورتوں سے پردہ کریں گے؟ تو اس کے تعلق سے آیت نمبر 55، عورتوں پر اپنے باپوں، یعنی عورتوں کو وہ قریب رشتہ دار جن سے پردہ نہیں ہے ان کی یہ لسٹ ہے کہ ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ یہ لوگ بغیر پردے کے، یعنی چہرہ کھلا ہوا ہے اور باقی تو چیز ڈھکی ہی ہوتی ہے، تو چہرہ جو کھلا ہوا ہے ان لوگوں کے سامنے چہرہ کھلا ہوا رہے گا، اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں ان کے تعلق سے جیسے نیکلس وغیرہ پہنے ہوئے، گلا کھلا ہوا ہے یا سر کھلا ہوا ہے، اس کے تعلق سے بھی سورہ نور میں اور ڈیٹیل آ گئی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 آپ اس میں ضرور نوٹ کریں، اس کی تفسیر میں یا اس کے ایکسپلینیشن کے تعلق سے آیت نمبر 31، اس میں آپ کو اور بھی احکام مل جائیں گے کہ کن کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ بتائے گئے، وہاں پہ کچھ اور لوگ بتائے گئے۔ تو عورتوں پر اپنے باپ، یعنی باپ کے چہرے کو کھولے ہوئے 31، سورہ نور آیت نمبر 24 ہے نا، 24 ہے۔ عورتوں پر اپنے باپوں، یعنی باپ سے پردہ نہیں ہے، اور اپنے بیٹوں، یعنی بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے، اور اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ہے، اور اپنے بھتیجوں، یعنی بھائی کے بیٹے، اور اپنے بھانجیوں، بہن کی بیٹیاں، اور اپنی عورتوں، اور جن لونڈیوں کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی لونڈیوں کے، اور ان کے سامنے آنے سے کوئی گناہ نہیں۔ ان کے سامنے آپ کو آنے کی اجازت اللہ رب العزت نے دے دی ہے کہ کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کے علاوہ اگر تم کسی کے سامنے آ رہے ہو تو یہ گناہ میں شمار ہوگا۔ اور اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور دلوں کو اگر ہم پاک رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کا نسخہ بتا دیا کہ دلوں کو پاک رکھنے کے لیے کئی چیزوں سے دل جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جیسے نبی مکرم نے فرمایا، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ پاک رہے گا، اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ غلط ہو گیا تو پورا جسم غلط ہو جائے گا، پورا جسم جو ہے خراب ہو جائے گا۔ اور اس جسم کو پاک رکھنے کے لیے ناپاک کئی چیزوں سے ہوتا ہے، کئی سوچ سے، کئی قسم کی چیزوں سے۔ ایک اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہم غیر محرم عورت کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور ملائکہ، بے شک اللہ رب العزت اور ملائکہ یعنی فرشتے، وہ نورانی مخلوق جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے یصلون، سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یصلون درود بھیجتے ہیں۔ اور یصلون کا لفظ اور بھی کئی معنوں میں آتا ہے، جیسے محبت کے، تعریف کے، اور شان بلند کرنے کے، دعا کے، رحمت کے۔ اس طریقے سے یصلون تو درود بھیجتے ہیں علی نبی کے اوپر۔ پہلے ابھارا گیا اور بعد میں اب حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حکم جب شروع ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پہلے نبی مکرم کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا کہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے بھی لازم ہے، تمہارے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ کئی جگہ واجب بھی ہے اور کئی جگہ مستحب بھی ہے درود و سلام بھیجنا۔ تو واجب کیسے ہے؟ جہاں پر
جیسے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو اس وقت ہمیں درود پڑھنا واجب ہے، ورنہ گناہ لازم آ جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ نبی مکرم فرمائے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، ناخاک آلود ہو اس کی، جس کے سامنے رسول اللہ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں بھی بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ جو نماز کے اندر بھی سلام نہیں پڑھے گا، درود نہیں پڑھے گا، یعنی درود شریف نہیں پڑھے گا یا سلام نہیں پڑھے گا یا تحیات نہیں پڑھے گا تو اس کی بھی نماز ضائع ہو جائے گی، اور کچھ جگہ مستحب ہے تو اس جگہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو، اور خوب خوب سلام بھیجو، ہے نا۔ فرشتوں کا سلام، اللہ کا سلام اور فرشتوں کا سلام، اللہ کا درود اور فرشتوں کے درود میں کیا فرق ہے؟ اس کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث نوٹ فرمائے۔ امام بخاری نے ابو اعلیٰ کا قول ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی کے سلام کے معنی فرشتوں کے سلام، امام بخاری نے ابو اعلیٰ کا قول ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی کے سلام کے معنی اور فرشتوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے سلام کا معنی فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، اور فرشتوں کے سلام کے معنی دعا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4797 ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی شریف میں لکھا ہے، ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا ہے کہ سفیان ثوری اور کئی ایک اہل علم سے مروی ہے کہ رب تعالی کا سلام کے معنی رحمت اور فرشتوں کے سلام کے معنی استغفار ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اللہ رب العزت کے سلام کا مطلب ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اسے حدیث نمبر 486 اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا سلام یعنی نبی مکرم کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کا سلام اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور ہمارا سلام تو سلام کے جب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا کی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے؟ آپ کا مقام تو اعلیٰ عرفہ ہے، آپ کے مقام کے تعلق سے تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ کو مقام محمود دیا جائے گا، جو سب سے اونچا مقام ہے۔ حوض کوثر کے آپ مالک رہیں گے، شفاعت کریں گے لوگوں کو بخشوائیں گے۔ اللہ رب العزت کا جب غصہ ہوگا تو ساری دنیا کو جب اللہ ختم کر دے گا اور لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء کے پاس جا رہے ہوں گے، اور سارے انبیاء اپنے آپ کو روک لیں گے کہ اللہ آج ناراض ہے، اللہ رب العزت کے غضب کے سامنے ہم نہیں جا سکتے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، نبی مکرم کہیں گے کہ ہاں اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر سر اٹھائی، اللہ کہے گا سر اٹھائیے۔ اللہ رب العزت اس وقت آپ کو کچھ حمد اور ثنا کے کلمات سکھائے گا، اللہ کے نبی حمد اور ثنا کے کلمات کو بیان فرمائیں گے۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو ہمارا آپ کو دعا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ جب ہم درود پڑھیں تو ہماری کیفیت کیا ہونا چاہیے کہ یہ وہ نبی ہے یا رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، کہ جن کی وجہ سے آج ہم اللہ رب العزت کی معرفت کر پائے، اس پیارے دین کو سمجھ پائے، اپنی دنیا اور آخرت کو ہم سنوار پائے۔ اگر اور اس وقت جب ہم درود پڑھیں تو ہمارے ذہن کے اندر نبی مکرم کی قربانیاں ہونا چاہیے، صحابہ اکرام کی قربانیاں ہونا چاہیے، اہل بیت کی قربانیاں ہونا چاہیے، کہ کس مصیبت اور کس پریشانی کے ساتھ اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ آپ دیکھ لیں، جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور آپ نے اپنے کاروبار کو ختم کر دیا، جبکہ آپ اس قدر دولت مند تھے کہ 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی تو ختم نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاروبار کو سنبھال کر کے رکھنا یا اپنے کاروبار کو بڑھانے سے زیادہ ضروری یہ سمجھا
کہ یہ امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ امت دنیا کی تباہی اور بربادی سے بچ جائے، اس کو آپ نے زیادہ مقدم سمجھا، اپنے گھر کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دولت دینے سے زیادہ بہتر اور زیادہ ضروری نبی مکرم نے یہ سمجھا، اپنی ساری دولت کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ایسے گزر جاتے، 2 چاند ایسے گزر جاتے کہ ہمارے ہاں 2 کالی چیز پہ ہمارا گزر ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا پانی اور کھجور پہ ہمارا گزر ہوتا۔ نہ آپ نے کبھی دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، کچھ نہیں، دن اور رات نبی مکرم نے امت کے حوالے لگا دیا۔ آپ نے بچوں کو آپ نے جو ہے داؤ پہ لگا دیا، 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، ایک بیٹی کا حمل ساقط کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا، خود ان کی عزت اس قدر عزت تھی کہ مکہ کے اندر جب مکے کو خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنا تھا اور لوگوں کے اندر جنگ ہونے لگی کہ سنگ عظمت کو ہم رکھیں گے، سنگ عظمت کو ہم رکھیں گے، جنت کے پتھر کو ہم رکھیں گے، اور اس قدر لڑائی شروع ہو گئی کہ لوگوں نے خون کے پیالے کے اندر اپنے انگلیوں کو ڈال دیا۔ یہ اس بات کا سائن تھا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب جنگ ہوگی، اب خون ریزی ہوگی اس پتھر کو رکھنے کے لیے۔ لیکن جب دیکھا صبح، اور ایک شخص نے کہا کہ جو صبح مسجد کے اندر آ جائے، جو صبح حرم کے اندر آ جائے تو وہ فیصلہ دے گا، اور اس وقت صبح جو ہے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لوگ دیکھ کر کے اور خوش ہو گئے اور کہا کہ حاذا سلام، یہ تو سلام ہے، یہ تو حاذا امین، حاذا امین، یہ تو امین ہے، یہ تو سچا ہے، صادق، حاذا صادق، یہ تو سچے ہیں۔ اور یہ مقام و مرتبہ تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صادق اور امین مانے جاتے تھے، آپ کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، لوگوں کو امانت رکھنی ہوتی تھی تو نبی کریم کے گھر میں رکھتے تھے کہ کوئی اگر کسی کا گھر لٹ جاتا یا کوئی یتیم ہو جاتا بچہ تو وہ نبی مکرم کے ہاں کفالت پاتا، کوئی اگر ودوا ہو جاتی تو نبی کے ہاں وہ کفالت پاتی۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا، لیکن آپ کی عزت جیسے یہ کلام کا آنا شروع ہوا اور اس کلام کو لوگوں تک، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، لوگ اس قدر دشمنی پہ اتر آئے، اپنے قبیلائی نظام کو بچانے کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے رسم و رواج کو زندہ رکھنے کے لیے نبی مکرم کے اس قدر دشمن ہو گئے کہ لوگ کوڑا اور کرکٹ پھینکنے لگے، کچرا پھینکنے لگے تھے گھر کا، لوگ پھندے مار کر کے اور گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابو جہل نے اونٹ کی اوجری، ایسے کئی روزانہ کی یہ سارے معاملے ہونے لگے۔ مطلب آپ نے اپنی عزت بھی لگا دی داؤ پہ، اپنی دولت، اپنے کاروبار کو ختم کر دیا، اور جو ہے اپنے خاندان، اپنے رشتے، اپنے بچوں کو آپ نے لگا دیا داؤ پر۔ اور اس کے بعد جو دوست تھے، دوستوں کا بھی حال یہ تھا کہ کبھی ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی کھینچا جا رہا ہے، کبھی مارا جا رہا ہے، کبھی پھاڑا جا رہا ہے، سب کچھ لگا کر کے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ کس کس کا کردار رہا اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، صحابہ اکرام کا کردار، کہ صحابہ اکرام نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنی گردنوں کو اور اپنے آپ کو تک قربان کر دیا، کبھی اپنے گھر کو قربان کیا، کبھی اپنے شہر کو قربان کیا، کبھی اپنی عزت کو قربان کیا، کبھی اپنی دولت کو قربان کیا، کبھی اپنے عزیز رشتہ داروں کو قربان کیا، اور آخر میں جا کر کے اپنی گردنوں کو بھی نچھاور کر دیا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وطن کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے کر کے آئے، اور مدینہ میں بھی جب لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے چاروں طرف سے امڑ رہے تھے تو نبی مکرم رات بھر کھڑے ہو کر کے خالق کائنات سے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا روح زمین پہ نام لینے والا یا امن اور امان کو قائم کرنے والا امن و امان باقی نہیں رہے گا۔ اور اس دعاؤں کے ذریعے سے اور جد و جہد کے ذریعے سے، محنت اور کوشش کے ذریعے سے یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہمارا کیا اتنا بھی نہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ بخیل ہے وہ، بخیل ہے یعنی کنجوس ہے وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس نے درود نہیں پڑھا۔ تو ہمارے لیے تو یہ ہماری محبت کی اصل میں علامت ہے، یہ ہمارے احساس کی علامت ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ نبی مکرم کی کیا قربانیاں تھیں ہم تک اس دین کو پہنچانے کی، اور وہ کیا چیز پہنچائی ہے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے رب کی معرفت پہنچائی ہے، خالق کائنات کی، جس رب نے ہمیں حقیر چیز سے وجود میں لایا، جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے ہمیں سورج، چاند اور زمین اور آسمان دیا، جس نے بولنے اور سوچنے کی طاقت دی، جس نے سمجھنے اور چلنے کی قوت دی، اس رب کی معرفت، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں؟ کیا ہے ہمارا فیوچر؟ یہ ساری باتیں ہم تک پہنچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہ احسان ہے کہ جو
اور یہ احسان کس طریقے سے کیا؟ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، آپ دیکھیں نبی مکرم کی سیرت کو اٹھا کر کے کہ طائف کے اندر کیا کیا گیا، مکہ کے اندر کیا کیا گیا، جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے جاتے تو کیا کیا جاتا، شعب ابی طالب میں 2.5 سال 3 سال آپ کو قید کر کے رکھا گیا، کیا کچھ مصیبت نہیں جھیلے ہیں اس دین کو پہنچانے کے لیے؟ اور جب ہمارے پاس ان کا نام آئے تو ہمیں دل کی گہرائی کے ساتھ ان سیرت کو ذہن میں رکھ کر کے کہ نبی مکرم نے یہ کیا ہمارے لیے، اور پھر ہم دعا کریں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ آل محمد نے کیا نہیں کیا اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آل رسول نے کیا کچھ نہیں کیا اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو سچا اور سیدھا سادہ رکھنے کے لیے، جو تھا ویسے کی ویسی رکھنے کے لیے گردنیں قربان کر دی۔ تو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم کا ذکر کیوں آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام وہ کڑی ہے کہ جنہوں نے مکہ کے صحرا میں، یا جب اس وقت مکہ جو تھا وہ صرف صحرا تھا، صرف ریگستان تھا، جب مسجد بنائی اور اسماعیل کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دعا کی تھی کہ اللہ یہاں پہ ایک آبادی ہو اور اس آبادی میں سے ایک بندے کو نکال، مطلب میری نسل میں سے ایک بندے کو نکال جو ان کی تربیت کرے، اور وہ پوری آیت آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ دعا کی تھے ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جا کر کے ملتا ہے۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام پر جیسی تو نے رحمت فرمائی اور جیسے آل ابراہیم پر رحمت کی، ویسی رحمتیں اور برکتیں تو نازل فرما۔ تو یہ احساس ہمارا ہونا چاہیے، صرف رسمن نہیں کہ ہم نے کیا بول دیا ہمیں خود بھی پتہ نہیں، کیوں آیا تھا نام آیا تھا، کس کا نام آیا تھا اور کیا ہم نے پڑھا ہے، وہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور یہ ہمارے لیے حکم دیا اللہ رب العزت نے ایمان والے کہہ کر کے، تو یہ بھی ایمان کے حصہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خوب درود اور سلام بھیجو۔ درود و سلام کے تعلق سے چند باتیں، وقت کا میں اس لیے صرف میں فضیلت کے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ ابی نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھوں؟ مطلب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں دعا میں آپ کے لیے درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھوں؟ جیسے 1 گھنٹے کی دعا ہے تو اس میں کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ؟ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ، یعنی جیسے 1 گھنٹے کی دعا، اگزامپل کے طور پہ 1 گھنٹے کی دعا ہے تو آدھا گھنٹہ۔ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر زیادہ پڑھو تو بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا 2/3 حصہ یعنی 75%۔ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا میں اب درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تمہارے غم اور فکر دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تمہارے غم اور فکر، کیونکہ ہمارے غم اور فکر ہم سے زیادہ جاننے والا ہمارا رب ہے، اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی فضیلت درود شریف کی اور کیا ہوگی؟ یہ اس بات کو اچھی طرح جان لیں، یہ اصل میں ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتی ہے۔ ہماری درود کے اندر اخلاص کے ساتھ درود کا پڑھنا اور معنی کو سمجھ کر کے پڑھنا۔ خیر یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی، امام ترمذی نے اسے نوٹ کیا ہے 2457 اور حسن صحیح کہا ہے، مطلب یہ صحیح حدیث ہے 2457۔ امام احمد نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرہ اقدس سے مسرت کے اثرات نظر آ رہے تھے، مطلب آپ بہت خوش تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے چہرے اقدس پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ آپ کے پروردگار عز و جل نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، آپ کی امت میں سے جو بھی،
یعنی ہم سب اس کے اندر شامل ہو گئے. جو بھی ایک بار درود پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار سلام پڑھے گا، سلام بھیجے گا، تو میں 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل کروں گا. اللہ سلام ہے اور اللہ سلامتی نازل کرتا ہے، یعنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت 10 بار سلامتی نازل کرے گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30 یا حدیث نمبر 30. سنن نسائی میں آپ دیکھیں تو زیادہ آسانی سے ملے گا. سنن نسائی حدیث نمبر 9888 پھر 9888. یہاں پر درود اور سلام دو چیز آئی. تو سلام کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہاں پر ہم ابھی درود کی حدیث پڑھ رہے ہیں. درود کے تعلق سے ایک اور حدیث، اور بہت سی حدیثیں ہیں لیکن وقت کی وجہ سے میں بس یہ 2 حدیث پر اپنی بات کو ختم کروں گا. مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ، حدیث کا مفہوم، جب کوئی امتی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 نیکیاں لکھتے ہیں. ایک درود پر 10 نیکیاں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے ہاں اس کا جو درجہ ہے، جو پوزیشن ہے، اس میں 10 گنا اس کا اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے درود شریف پڑھنے کی. تو یہ مسند احمد کی ہے، جلد نمبر 9 اور حدیث نمبر 29. جو شخص درود شریف نہ پڑھنے کی فضیلت آپ نے دیکھ لیا. اور جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچائی جاتی ہے. فضیلت بھی اس قدر ہے. لیکن جو نہ پڑھے اس کے لیے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے. امام ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ اور برباد ہو، ناک خاک آلود ہو، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. اصل میں یہ کوئی بھی شخص ہو، یہ نماز روزہ حج زکات سب کر رہا ہے. یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں پڑھتا اور اس کے سامنے رسول اللہ کا نام آتا اور وہ درود نہیں پڑھتا. ایسا نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ جس شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ اور برباد ہو جائے. جس کے سامنے رسول اللہ کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کیونکہ یہ نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتا. اس کی دل سے نبی مکرم کی محبت اور لگاؤ نہیں ہے. اس کو اگر وہ نبی مکرم کے مقام یہ احسان فراموش ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ نبی مکرم نے اسے کیا دیا، اس دین کو کس طریقے سے اور کیا دیا ہے. مطلب یہ اللہ رب العزت کی معرفت دی ہے. دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چلا ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے یہ پتہ چلا ہے. اسے زندگی جینے کا طریقہ، جانور سے بدترین زندگی جی رہا تھا یہ انسان، اور اسے زندگی جینے کا طریقہ نبی مکرم نے سمجھایا ہے. یعنی یہ نبی کو نہیں جانتا، یہ نبی کے مقام و مرتبے کو ہی نہیں جانتا. تو یہ ایسا شخص ناک خاک آلود نہ ہو، یہ ایسا شخص تباہ اور برباد نہ ہو تو اور کون ہو. اور آپ دیکھیں گے کئی بدتمیز مسلمان ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عبادت سمجھ کر کے ایسی گانے اور ایسی چیزیں لگاتے ہیں جس میں ایک بار میں ہزاروں بار، کئی بار وہ جو ہے گائک نام لیتا ہے، 20 25 بار نام لیتا ہے اور صرف یہ جھومتا ہے، درود نہیں پڑھتا. اسے پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کس کا نام آ رہا ہے، کون سی ہستی ہے یہ جس ہستی نے ہمیں انسان بنا دیا، جس ہستی نے ہمیں رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بنا دیا، جس ہستی نے ہمیں قبر میں رہنے اور حشر میں رہنے کے لائق اور جنت میں رہنے کے لائق بنا دیا، اس کا نام آ رہا ہے اور یہ درود نہیں پڑھ رہا ہے. مطلب یہ نبی مکرم کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتا، یہ دھوکہ دے رہا ہے محبت کے نام پر. کائے کی محبت ہے اسے؟ تو اب پھر سے حدیث سمجھے. وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر رمضان جیسا مہینہ گزرا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروا لی. اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور اس نے جنت میں داخلہ نہ لے لیا. مطلب ماں باپ کی خدمت کر کے اور جنت میں نہیں داخلہ لے لیا، بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ ملے اور اس نے جنت نہیں حاصل کر لیا. اس کی ناک خاک آلود ہو، تباہ اور برباد ہو جائے، جہنم رسید ہو جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3545.
اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 254، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح میں رکھا ہے۔ سلام کیا ہے؟ سلام کے تعلق سے یہ تو تھی درود اور درود نہ پڑھنے کا نقصان، اور اس درود کہاں کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کون سی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہم سمجھ لیں، درود ایک عمل ہے جو جب بندہ پڑھتا ہے تو اس درود کے لینے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ وہ فرشتے اس درود کو لے کر کے نبی مکرم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا۔ یہ ایک عمل ہے جو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 خطائیں معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے، اور عمل کے قبولیت کی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ 3 شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط ایمان، کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کے نبی ہے، مرنے کے بعد آخرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایمان ہو، دوسرا اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں۔ اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر نبی مکرم کا بتایا ہوا درود نہیں ہے، انڈین درود ہے، ہم نے خود بنا لیا ہے، بہت اچھے الفاظ ہیں اس کے، لیکن وہ ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتی، کتنے ہی اچھے الفاظ ہوں۔ الفاظ وہی اچھے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طے کر دیے گئے۔ یہ دین ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں چلے گا۔ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو انداز میں نبی مکرم کو درود پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا بتا دیا ہے، وہی انداز سے پڑھنا ہوگا۔ ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کے ہم سورہ فاتحہ کے بعد درود پڑھنے لگے، یہ انداز نبی نے نہیں، اللہ نے نہیں سکھایا۔ کہا کہ جب تمہیں درود پڑھنا ہو، اللہ کی حمد اور ثنا کرنا ہے تو کھڑے ہو کے کرو، اور نبی پر جب درود پڑھنا ہے تو بیٹھ کے ادب سے نبی پہ سلام بھیجو، ادب سے درود بھیجو، بیٹھ کر کے تشدد کے اندر، عطیات کے اندر بیٹھ کر کے۔ تو جو انداز جہاں پر سکھایا ہے وہیں پر اس چیز کو کرنا ہے، اور جو الفاظ ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی جو درود کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس حدیث کو پڑھنا ہے، اس درود کو پڑھنا ہے۔ تو یہ درود کے تعلق سے اقبال کیلانی کی بھی آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں درود شریف کے فضائل کے نام سے ہی کتاب ہے، اور آپ کو کافی ڈیٹیل مل جائے گی، اگر آپ چاہیں تو PDF وغیرہ بھی لے لیجئے گا۔ سلام کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اس طرح کہا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے طرف سے اللہ پر سلام، فلاں پر سلام، فلاں پر سلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ اللہ پر سلام، اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو یہ نبی کے اوپر، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کے اوپر رحمت اور برکت ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور عبادت گزار اور صالح لوگوں پر بھی سلامتی ہو۔ جب تم یہ کہو گے تو آسمان اور زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کو تمہارا سلام پہنچ جائے گا، یعنی تمہاری جو دعا ہے اس تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی پر اور نیکوکار لوگوں کے اوپر، بزرگان دین کے اوپر، جو دین کے بزرگ ہیں یعنی جو ایمان والے ہیں، وہ ان سب تک یہ سلام پہنچ جائے گا۔ پھر یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اشہد اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 835۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سلام ہم بیٹھ کر کے اس انداز میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ لوگ سلام کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں، کیا عقیدہ ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیے گا کہ آپ کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر کے کیوں نہیں پڑھتے، یہ کس صحابی نے پڑھے تھے، کون سی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو ہم نبی مکرم کے دیوانے ہیں، ہم نبی مکرم کے متبعین ہیں، ہم نبی مکرم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ نے جو انداز سکھایا ہے ہم اسی انداز میں رہیں گے، ہم تو آپ کے ہی
فالوورس ہیں، ہم تو آپ کے ہی مطیع اور فرمانبردار ہیں. یا صحابہ کرام نے اگر ایسا کیا ہے تو ہم یہ کریں گے. آپ کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا نیت ہے اس کے پیچھے؟ جب آپ نیت سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا نیت ہے اور کیوں اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور جب چاہتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو وغیرہ وغیرہ. جو بھی ہم عمل کرنے کے پہلے تھوڑا سا رک جائیں اور 3 چیز اس عمل کے اندر چیک کریں کہ یہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں. اگر یہ 3 چیز نہیں ہوئی تو ہمارا عمل رد ہو جائے گا، ہمارا عمل اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے. یہ اللہ کے ہاں پیمانہ ہے. اور اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 اور بھی کئی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو ضائع مت کرو. آج کی کلاس کی آخر آیت نمبر 58. بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں، کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو. تو اللہ کو کس طریقے سے لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ایذا پہنچاتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. بتا اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر اللہ کا عذاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اللہ کے نبی کی طرف سے ان کے لیے بددعا ہے نا، لعنت کرنا. اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے. دنیا میں تو ہو گئی لعنت، اب آخرت میں بھی ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے، یعنی جہنم تیار ہے ان کے لیے، بنائی گئی ہے. تو یہ ایذا پہنچانا کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ایک عقیدے کی چیز ہے. صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے کہ زمانے کو گالی دیتا ہے. زمانے کو کیسے گالی دیتا ہے؟ کہ 2021 بہت برا تھا، اس نے اتنی جانیں لے لی، ایسا کیا ویسا کیا، یہ زمانہ بہت برا ہے، یہ زمانے کی وجہ سے ایسا ہے. اور کبھی کبھی کہتا ہے کہ یہ وقت بہت اچھا ہے، یہ سن بہت اچھا ہے، اس سن میں انقلاب آیا. تو یہ کریڈٹ کس کو دے رہا ہے؟ برائی اور اچھائی کی وقت کو دے رہا ہے، اس سن کو دے رہا ہے، اس زمانے کو دے رہا ہے، جبکہ اچھائی اور برائی کا کرنے والا اللہ ہے. ہمارے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر سختی نازل کرتا ہے یا رحمت نازل کرتا ہے، وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوتا ہے. کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ بر اور بہر میں، یعنی خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے. حدیث کو پھر سے دیکھیں، اور اسی حدیث کے اندر تفسیر ابن کثیر نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 779 حدیث پھر سے دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے کہ زمانے کو گالی دیتا ہے. میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانہ کا میں ہی ہوں کہ اس کے رات دن کو بدلتا ہوں. زمانہ میں ہوں سے کیا مراد ہے؟ کہ میں رات اور دن کو تو میں بدلتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو، اب اس کی تفسیر سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو افعال، اللہ تعالیٰ کے افعال کو زمانے کی طرف منسوب کرتا ہے. انسان جو ہے کام اللہ نے کیا، جو بھی اچھا ہوا جو بھی برا ہوا اس سن میں اللہ کی طرف سے ہوا، لیکن اس افعال کو وہ زمانے کی طرف جو ہے پھیرتا ہے اور اسے گالی دیتا ہے، گالی دیا کرتا ہے، حالانکہ ان کا فعل اللہ عز و جل ہے. مطلب وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، جو بھی بھوکمپ آ رہا ہے، پانی گرا، وہ سب اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس سے منع کر دیا گیا ہے. بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم زمانے کو برا جو لوگ کہتے ہیں یا گالی دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے گالی دینے کا کہ یہ زمانے نے ایسا کیا، جبکہ زمانہ کچھ نہیں کرتا. کرنے والی ذات جو ہے وہ دن اور رات کو پھیرنے والی، یا کہاں پہ بھوکمپ لانا ہے، کہاں پہ پریشانی، کہاں تنگی آئے گی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کہاں انقلاب برپا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور وہ ہمارے اعمال کے مطابق وہ کرتا ہے اور اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے، وہ اپنی مشیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اللہ ہمیں اس فعل سے بچائے. اسی طریقے سے شرک کرنا بھی اللہ رب العزت کو اذیت پہنچانا ہے اور اللہ رب العزت کو گالی دینے کے برابر ہے. جیسا بخاری شریف حدیث نمبر 6099 اس میں والی حدیث ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کو جو ہے جھوٹا کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور اللہ کو گالی دیتے والی حدیث یہ ہے. چلے آیت نمبر 58
اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، اوپر تھا اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے گھاٹے اور خسارے میں گے۔ اس حدیث کا نمبر آپ نے نوٹ نہیں کیا شاید، بخاری شریف حدیث نمبر 4826، زمانے کو گالی دینے والی حدیث ہے، 4826، مسلم شریف حدیث نمبر 2246۔ اب یہاں پہ مومن کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ مومن کی بھی عظمت ہے اور ان کو بھی ہم ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا کیسے پہنچاتے تھے؟ جیسے جو رافضی صحابہ اکرام کو لعن طعن کرتے ہیں، شیعہ حضرات، رافضی شیعہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، تو یہ مومنوں کو ایذا پہنچانا۔ اور آج کے دور میں بھی اگر ہم آپس میں مومنوں کو اگر ایذا پہنچاتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں، یعنی ان کو تکلیف پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہو، تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلی گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ مطلب یہ ان کی زبان سے نکل جانا ہی ان کے اوپر ایک بہتان بھی ہو گیا ہے نا، اور گناہ کا ایک بہت بڑا انہوں نے بوجھ اٹھا لیا۔ اس کے تعلق سے صرف ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو درداء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہے، مطلب بھائی کی ایسی بات کرنا جو اسے پسند نہیں ہے اور وہ بات ہم اس کی کسی سے کر رہے ہیں۔ عرض کی گئی کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو، یعنی جو میں برائی اس کی کر رہا ہوں وہ برائی اس میں موجود ہے ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہو جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4874۔ اس طریقے سے یہ ایذا پہنچانا ہے، کسی بھائی کی برائی کو کسی دوسرے کے سامنے پیش کرنا۔ ہاں، اس وقت ہم پیش کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ خطرہ ہے، جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بتائیں گے تو یہ اس کی اصلاح کرے گا۔ جیسے باپ ہے، اگر اس کے بیٹے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ فلاں جگہ کھڑے ہو کر کے اور حرام کام کر رہا تھا، یعنی سگریٹ وغیرہ پی رہا تھا، تمباکو وغیرہ کھا رہا تھا، تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اصلاح کی نیت سے اگر ہم استاد کو بتاتے ہیں یا اپنے بھائی کو بتاتے ہیں تو یہ بتایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو اس کا دھوکہ کوئی کھا لے گا، جیسے کوئی اگر رشتے کے تعلق سے پوچھ رہا ہے کہ وہ فلاں انسان کیسا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ اس کی حقیقت کو پورا بتا دینا تاکہ وہ اس سے دھوکہ کھانے سے بچ جائے۔ یا کوئی شخص ایسا ہے جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، مطلب غلط حدیث بتا رہا ہے، غلط قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں بھی ہم بولیں گے تاکہ یہ دین کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ تو دین کو نقصان نہ پہنچا پائے یہ تو سب سے پہلے ضروری ہے، پھر وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، وہاں پر بھی ہم اس کی برائی کریں گے۔ اور تیسرا کہ وہ جو ہے خود اس کی اصلاح ہو جائے، اس لیے ہم اس کے باپ کو یا اس کے استاد کو بتائیں گے تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے اور صرف ہمارا مقصد اس کی عزت سے کھیلنا ہے، ہمیں اس کی عزت کو اچھالنا ہے، ہم اس کو نیچا دکھانا اس کا مقصد ہے، خود اونچا بننا مقصد ہے، اس کو اس کی سیٹ سے ہٹا دیں گے کیونکہ وہ ایک راستہ ہے، اگر وہ ہٹ جائے گا تو خاندان کے اندر میری عزت ہو جائے گی، میرے گھر کے اندر میری ہو جائے گی، یا میرے جاب میں میری ہو جائے گی، یا میری جماعت کے اندر میری ہو جائے گی، میری مسجد کے اندر میری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی کیڑے نکال رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی برائی نکال رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے اور غیبت بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کے تعلق سے خلاصہ رکو نمبر 4 تھا، مقصد زندگی کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالی سے ڈر کر رہنا ہے، آیت نمبر 55 کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت سے ڈر کر کے زندگی جینا ہے، یہ ہمارا زندگی مقصد آج کی کلاس میں ہمیں پتہ چلا آیت نمبر 55 کی روشنی میں۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے، آیت نمبر 54 کی روح سے، آیت نمبر 54 کی روح سے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگرانی رکھنے والا نگہبان ہے، آیت نمبر 55 کی روح سے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے
پرہیز کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، یہ آیت نمبر 55 کی روح سے پتہ چلا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام درود بھیجتے ہیں، آیت نمبر 56 کی روح سے یہ پتہ چلا۔ مطلب یہ پتہ چلا ہمیں کہ نبی مکرم کا مقام 7ویں آسمان کے اوپر خالق کائنات کے پاس اتنا اونچا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کے بیچ میں آپ کی تعریف کرتا ہے۔ میں اور آپ کیا تعریف کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی تعریف خود عرش والا کرے، ہے نا، ورفعنا لک ذکرک، اس کی کیا ہم تعریف کریں گے؟ ہم آپ کو درود بھیجیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اس سے ہماری نسبت نبی مکرم سے مضبوط ہوگی، ہماری عقیدت اور محبت نبی مکرم سے مضبوط ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی، زندگی کا مقصد اور مرنے کے بعد کی زندگی کس طریقے سے سنورے گی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر درود کے تعلق سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں داخل کی آداب سکھائے کہ گھر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے اور غیر محرم عورت سے کس طریقے سے بات کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ سورہ احزاب کی روح سے ہمیں یہ پتہ، سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی اشیاء لینے کے آداب ہمیں سکھائے، ضرورت کی چیزیں ہمیں کس طریقے سے غیر محرم عورت سے لینا ہے وہ بھی ہمیں نبی مکرم سکھائے، آیت نمبر 53 کی روح سے ہمیں پتہ چلا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا ہمیں سکھایا، کس طریقے سے ہمیں ڈر کر رہنا ہے، 55 نمبر کی آیت سے 55 سے ہمیں پتہ چلا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں، کیا ان کی عادتیں ہوتی ہیں، کیا ان کے رویے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہونا، بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، اور اجازت کا انداز بھی سکھایا گیا کہ یہ کہنا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، اپنا نام اور اپنے باپ کے نام کے ساتھ بتائیں اور کہیں کہ کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے، اگر اجازت مل جاتی ہے تو آئیں۔ اور گھر کے اندر بھی ہم رہ رہے ہیں اور کئی کمرے ہیں اور سب لوگوں کے کمرے الگ الگ ہیں، بیڈ روم الگ الگ ہے، تو ہم اپنے ماں باپ کے بھی گھر کے کمرے کے اندر جائیں گے اور بالغ ہیں تو وہاں پہ اجازت لے کر کے جائیں گے، بہن کے کمرے میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی اجازت لے کے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں پچھلی کلاسز میں آ چکی ہے۔ دوسرا، یہ آیت نمبر 53 سے تھا۔ دوسرا، پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم پردہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کسی غیر محرم عورت سے ہم جب بھی بات کریں تو اس انداز میں کریں، آیت نمبر 53 سے ہم کو پتہ چلا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا ہے، یہ سب چیزیں اصل جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ ہم پردہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ڈر نہیں، تو ایسا پردہ، یہ پردہ اور یہ جتنے بھی عمل ہیں ان سب سے کیا مقصد ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو جب تقوی ہی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز کسی کام کی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے اور سارے عمل ہم کر رہے ہیں، تو اصل جو چیز ہے سارے عمل کا سے جو بات چاہی جاتی ہے وہ ہے تقوی۔ تو اللہ ہم کو تقوی والا بنائے۔ تو نیک لوگوں کے رویے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آج کی کلاس کا مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے ڈر کر کے جینا، یعنی تقوی کے ساتھ زندگی جینا ہے، اور تقوی کے بے شمار فائدے ہیں۔ تقوی کا لفظ جو ہے وہ تقریباً 250 کے آس پاس بار قرآن کے اندر آیا ہے، اور جب وہ پوری آیتیں ہم پڑھیں گے تو ہم پتہ چلے گا کہ تقوی کیا چیز ہے۔ بہرحال، چوتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، کامیاب لوگوں کی صفت ہے، آیت نمبر 56 کی روح سے یہ پتہ چلا۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1، باتوں میں دل لگی کرتے رہنا، زبردستی کی باتیں کرتے رہنا، آیت نمبر 53۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا، اور پھر ایمان والوں کو ایذا پہنچانا، ایمان والوں کی غیبت کر کے، ان کی برائی کر کے اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ سب ناکام لوگوں کے رویے، آیت نمبر 57 کی روح سے پڑھیں۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی کیا عزم ہم کو کرنا چاہیے۔ آج کی کلاس میں ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ گھروں کے اندر داخل کے پہلے ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں، پناہ مانگے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں اس عمل کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں پردہ کرنے اور گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب اور گھر کے اندر کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کب تک بیٹھنا ہے، ان سب کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا اس کلاس کے بیچ میں ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئی، کیا میں نے گھروں میں داخل کے آداب
سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی میرے اندر یہ خواہش ظاہر ہوئی ہے، کیا میں نے یہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ دوسرا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے سے ڈر کر زندگی جینے کا ارادہ کیا، یعنی تقوی کے ساتھ زندگی جینے کا ارادہ کیا، تقوی حاصل کرنے کے کیا میں نے ارادہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تقوی والی زندگی جینے کی ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔